عبادت و ریاضت کرتا ہے، سردوں سے مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ تو مطلب جب ایک مہینہ روزے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو عید کی خوشی منعقد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، تو مزدوری پوری کرنے کے بعد اسے اجرت دی جاتی ہے، محنتانہ دیا جاتا ہے۔ تو دراصل آج کا دن روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کا دن ہے، نوازنے کا دن ہے، عطا کرنے کا دن ہے، اور عطا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آقا کا آقا ہے، حاکموں کا حاکم ہے۔ وہ اللہ جس نے اس دنیا کو بسائی اور جس نے حکم دیا مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا، اور جب انہوں نے اس حکم کی تابعداری کی تو اللہ تعالیٰ آج انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازے گا تو اللہ کی شان کیا ہے، وہ اپنی شان بندے کو نوازے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، جسے ہم آپ عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ لکھ دیتے ہیں، یعنی انعام و اکرام کی رات ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو اس رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نعمت کرتا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ چاند رات کی عبادت کا اہتمام پوری امت کو خصوصی طور پر کرنا چاہیے، اور امت کو چاہیے کہ اس رات اللہ کے سامنے رو دھو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے تمام راستوں پر، نکڑوں پر اور گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، اور روزے داروں سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں مبارک ہو تم اس وقت کے بعد چلو جو بڑا نوازنے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، بہت ترقی کرنے والا ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، تم نے روزے رکھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی، تمہیں تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اللہ سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تم نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی ہے، اس کی فرمانبرداری کی ہے۔ تو چلو آج انعام و اکرام کا دن ہے اس رب کے پاس جو بہت نوازنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج بندے قوم کو اس روزے کے بدلے میں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو میں نے محترم بزرگوں دوستوں، یہ بہت مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مبارک دن آپ کی زندگی میں بار بار لائے، اور اسی طرح آپ میں خوشیوں و مسرت کا، اجتماعیت اور وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ عید جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے، یہ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے، اسی لیے شریعت نے حکم دیا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر کی حکمت، اس کی نصیحت اور اس کی علت کیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا، حدیث میں بیان کیے گئے، فرمایا گیا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے قبل صدقۃ الفطر ہر سال کے نصاب پر ادا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے، مل جل کر خوشی منانے کا نام ہے۔ سماج میں، سوسائٹی میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، امیر غریب بھی
بڑے چھوٹے بھی رہتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند بھی رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تنہاش ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کی فراوانی نہیں دی ہے، ظاہر ہے وہ اس عید کی خوشی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ اچھا کپڑا کیسے پہن سکتے ہیں؟ وہ خوشبو کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اچھا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے قبل صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ دیکھیے یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی بڑائی ہے، اس کی حقانیت ہے کہ اسلام نے ایسے موقع پر بھی حکم دیا کہ سماج کے غریب، مجبور اور حاجت مند لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ اسلام اس کے ذریعے مسلمانوں کو وحدت کی تعلیم دیتا ہے، اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ذریعے اسلام نے امت محمدیہ کا یہ مزاج بنانے کی کوشش کی کہ امت محمدیہ جہاں بھی رہے گا وہاں اجتماعیت کے ساتھ رہے گا، مل جل کر رہے گا۔ ایسا نہیں رہے گا کہ جو سماج کے بڑے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، بڑے لوگ ہیں، کمانے والے لوگ ہیں، وہ ایک طرف رہیں گے، غریب، مزدور اور بے بس لوگ ایک طرف رہیں گے۔ اسلام نے اس مزاج کو توڑا۔ اسلام نے کہا کہ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے، جس نظام کے تحت امیر و غریب بھی ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی تشکیل فرمائی کہ ہر موقع پر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کو اپنے شانہ بشانہ رکھنا ہے، تاکہ پوری دنیا میں اور پورے ورلڈ میں اسلام کا ایک میسج جائے کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو یکسانیت کی، برابری کی، مساوات کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی خوشی میں سماج کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، صدقۃ الفطر کی ایک دوسری حکمت اور مصلحت بھی بتائی۔ وہ حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ ہم اور آپ بظاہر انسان ہیں، بشری کمزوریاں کس کے ساتھ نہیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا منہیات سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا، غلط کاموں سے بچنے کا، لیکن نفس ہر انسان کے ساتھ ہے، نفس کسے نہیں ہے۔ تو انسان سے کبھی بھول چوک ہو جایا کرتی ہے، کچھ غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں انسان سے کسی ایسے اعمال اور افعال کا صدور ہو جاتا ہے جو شریعت تقاضا نہیں کرتی ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ اگر روزے دار صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا کہ صدقۃ الفطر روزے کی کمی کوتاہی کا فدیہ ہے، اس کا بدلہ۔ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے حکم دیا عبادت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہو جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کا اور اس کی معافی کا بھی سامان فراہم کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک بات اور بتائی کہ اجتماعی خوشی میں پورے عالم اسلام کے مسلمان عید الفطر کی خوشی ایک ساتھ مناتے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ چاند کا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت عید کی خوشی کہیں ایک دن پہلے اور کہیں ایک دن مناتی ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی پورے عالم اسلام کی خوشی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خوشی ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر جب اس بستی کے پورے مسلمان ایک ساتھ ایک جگہ عیدگاہ میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اپنی اجتماعیت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، یکجہتی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، ہمیں ایسے موقع پر اپنے ان فلسطین کے معصوم مجاہدین کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی بازیابی
पोशीदा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर ये ऐसा इनकलाबी दौर आ गया है कि इस इनकलाब के दौर में अगर एक बात जमालपुर जैसे छोटी बस्ती में हो रही है तो पूरा वर्ल्ड और नेशनल पैमाने पर पूरी दुनिया उसको देखती है और सुनती है। फिलिस्तीनियों में फिलिस्तीन के मासूम मुजाहिदीन के साथ, मुसलमानों के साथ, कलमे आयतुल्लाह बुलंद करने वालों के साथ किस किस तरह की ज़ुल्म-ज़्यादतियां हो रही हैं, किस तरह से उनके ऊपर बमों की बरसात हो रही है, किस तरह से उन्हें तहरीर किया जा रहा है। उनमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, जवान भी हैं, किसी की कोई बुनियाद नहीं की गई। इस्लाम का एक निज़ाम है और इस्लाम ने दुनिया के सामने जंग के सिलसिले में भी एक वाज़ेह निज़ाम दिया है, सिस्टम दिया है, दस्तूर दिया है, हिदायत दी है। और जो आलमी कवानीन है उसमें भी इस तरह के निज़ाम और ज़ाब्ते बनाए गए हैं कि किस तरह हमला करना है, कब हमला करना है, छोटे बच्चों पर हमला करना है या नहीं करना है, हमला करने में किन किन चीज़ों की रियायत बरतनी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें किसी चीज़ की रियायत नहीं बरती जा रही, किसी चीज़ की रियायत नहीं बरती जा रही है। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबले अव्वल है और मुसलमान किसी भी कीमत से उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता है। इसलिए इस इज्तिमाई खुशी के मौके पर जब हम सब एक जगह जमा हैं, अल्लाह के सामने सब सुजूद होने के लिए आए हैं और अपनी खुशी और मसरत का इज़हार करने के लिए आए हैं, हमें अपनी खुशी में, अपनी दुआओं में उन फिलिस्तीन के मासूम लोगों को भी याद रखना है जो इस दुनिया से गुजर गए, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका सिर्फ कसूर ये था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद करते हैं। वो मुसलमान हैं इस्लाम की सरबलंदी के लिए और अल्लाह की रजा के लिए जी रहे हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर उनको टारगेट किया जा रहा है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसलिए हम कम अज कम यहाँ से उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुआएं कर सकते हैं। हम उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिरी बात और आखिरी पैगाम ईद उल फित्र का ये है कि हम ईद के दिन यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएंगे, ये मैसेज लेकर जाएंगे और इसे अपने दिलों में बसाएंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे और अपने दर्ज-ए-अमल से ये साबित करेंगे कि हम मुसलमान एक धागे में पिरोई हुई लड़ी के मानंद है। हम इज्तिमाइयत के साथ, यकजहती के साथ रहने वाले हैं और जब भी कोई हालात पेश आएंगे तो मुसलमान इसी इज्तिमाइयत का मुजाहिरा करेगा, इसी यकजहती का मुजाहिरा करेगा और मुसलमान अदल व इंसाफ के साथ, मसावात के साथ, बराबरी के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेगा। हज़रात मोहतरम, इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पर इन हालात पर रोशनी नहीं डालूंगा, इसलिए नहीं डालूंगा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया के वास्ते से मुल्क में, मुल्क से बाहर जो कुछ भी हो रहे हैं हर बाशऊर आदमी उससे बाखबर है। ऐसे मौके पर जबकि पूरी सोसाइटी इंतशार में है, पूरी सोसाइटी खतरों की जद पे है, पूरी मिल्लत खतरों के जद पे है, ऐसे मौके पर मुसलमानों को ईद उल फित्र से क्या पैगाम लेना चाहिए, क्या मैसेज लेकर जाना चाहिए? तेरे भाई